آج میں اس شرک کے اس سبب کو کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، یا چاہے وہ انبیاء ہوں، وہ فوت ہو چکے ہیں، چلو کھدائی ہو گئی، اس کے بعد خود ان کے ساتھ روانہ ہو پڑتے، نہیں، یہی کچھ ہے کہ ان کا جسم مبارک لے جایا گیا اور پھر ان کو دفن کیا گیا، یعنی دنیاوی طور پر ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، دنیاوی زندگی ختم، اور ایک اور زندگی ہے جو وہ تو گناہگاروں کی بھی ہے جن کو پھینٹی پڑ رہی ہے، تو ان کے اندر روح نہیں تھی، وہ زندہ نہیں تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا انبیاء زندہ ہیں اپنی قبر کے اندر اسی طرح جس طرح کہ یہ دنیاوی زندگی ہے؟ تو یہ سب غلط بات ہے۔ ہاں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک اور زندگی جو ہمارے اور ان کے درمیان برزخ حائل ہے، اس کی ایک الگ کیفیت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو دنیاوی زندگی کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ جب دنیاوی زندگی ختم ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ ختم ہے، تو وہ ہماری بات سننے کے یا ہماری مدد کرنے کے یہ بات نہیں ہے، ہمارا اور ان کا رابطہ ختم ہے۔ ہاں، درود پڑھنا، دعا کرنا، یہ الگ معاملہ ہے، الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن یہ جو ہم مدد کے لیے بھاگتے رہتے ہیں کہ ہماری سن رہے ہیں، ہماری فریاد کو آئیں گے، تو یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء اپنی وفات کے بعد ان پر موت طاری ہو جاتی ہے دنیاوی لحاظ سے، اور جو قبر کی زندگی ہے وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ زندگی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر دلائل ہیں جو کہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت حدیث کی مختلف کتب کے اندر درج ہے، اور میں یہاں پر کیونکہ میرے پاس جو کتابیں موبائل کے اندر موجود تھیں، ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں، وہ ہے ان میں سے ایک کتاب مستدرک حاکم جو اسلام 360 کے اندر موجود ہے، 4088 نمبر پر روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے کوچ کرنے لگے، نکلنے لگے، تو ان کا راستہ گم ہو گیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہم راستہ بھول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا، یعنی بڑوں سے، کہ جب آپ لوگ مصر چھوڑ کر نکلیں گے تو میرے تابوت کو، میرے جسم کو ساتھ لیتے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے ان کی قبر؟ تو انہوں نے کہا ایک بڑھیا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بڑھیا بلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا کہ بتا کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر؟ تو بڑھیا نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی۔ کیوں بھائی؟ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ کیا وعدہ؟ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کریں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا اور بتایا کہ یہاں قبر ہے، کھدائی کی گئی، یوسف علیہ السلام کا جسم نکل آیا ادھر سے، اور پھر وہ لے کر روانہ ہو گئے، مصر سے نکل پڑے۔ تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے۔ اگر تھے، ان کے پاس زندگی تھی، دنیاوی زندگی تھی، تو چلو کھدائی ہو گئی، اس کے بعد خود ان کے ساتھ روانہ ہو پڑتے، نہیں، یہی کچھ ہے کہ ان کا جسم مبارک لے جایا گیا اور پھر ان کو دفن کیا گیا، یعنی دنیاوی طور پر ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، دنیاوی زندگی ختم، اور ایک اور زندگی ہے جو وہ تو گناہگاروں کی بھی ہے جن کو پھینٹی پڑ رہی ہے۔ فرعون اور آل فرعون روزانہ جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور گناہگاروں کے حالات احادیث کے اندر کافی سارے ملتے ہیں کہ ان کو سزائیں مل رہی ہیں، ان کی ایک الگ زندگی ہے تو ان کو سزائیں مل رہی ہیں، اور جو آسائش میں ہے ان کی بھی الگ زندگی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گناہگار لوگ، ان کی ہڈیاں بوسیدہ نظر آتی ہیں، کوئی نیکوکار کی بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، اور کوئی گناہگار شخص کی بھی ہو سکتا ہے لاش صحیح سالم پڑی ہو، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر کسی کی ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ تو ایک
عذاب میں یا راحت میں ہے نا، تو پھر وہ کیسے ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دنیاوی زندگی ختم ہو چکی، دنیاوی لحاظ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ آگے اور بھی واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں، جیسے عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، کافی عرصہ سوئے رہنے کا، لیکن یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ معجزاتی واقعات ہیں، یہ میں بیان نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 14 کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام جب جنات سے کام کروا رہے تھے تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی، اور وہ ایک اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے بیلنس کے ساتھ، وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی، اور موت کے بعد بھی ان کا بیلنس اسی طرح بنا ہوا تھا کہ وہ کھڑے رہے، اور جنات کماتے رہے، آخر لکڑی کو گھن لگ گیا، اور لکڑی جب ناقص ہوئی تو ٹوٹ پڑی، اور پھر جنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر موت کے بعد اسی طرح کی زندگی ہے تو پھر جنوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے؟ اگر زندگی اس دنیاوی زندگی کی موت کے بعد اسی طرح کی پھر زندگی ہے تو سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے، عصا ٹوٹ گیا، تو جنوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے؟ اگر دنیاوی زندگی کی طرح زندگی تھی تو سمجھ یہ آیا کہ وہ جو ایک الگ معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جو موت واقع ہو جاتی ہے اس کے اندر، جسم کے اندر روح نہیں ہوتی۔ دنیاوی لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے وہ موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن، واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء پر بھی موت واقع ہوتی ہے۔